بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت اور میں تاریخی آپ کو جس کا تعلق پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ہے، وہ ایک بایوگرافی سنانے چلا ہوں۔ وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس کو آپ ضرور سنیے گا، شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا، اور مجھے لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ یہ تھے سر گنگا رام صاحب۔ یہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ لاہور کے قریب ایک گاؤں تھا شیخوپورہ، وہاں یہ پیدا ہوئے۔ یہ ان کے والد تھے پولیس میں سب انسپیکٹر۔ تو انہوں نے تعلیم تو لاہور سے حاصل کی، اور سول انجینئرنگ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور وہ لاہور میں ہی سول انجینئر کام شروع کر دیا، گورنمنٹ کے ملازم ہو گئے اور ایگزیکٹو انجینئر بن گئے۔ وہ 1851 میں پیدا ہوئے شیخوپورہ میں اس کے پاس ایک گاؤں تھا، وہاں یہ پیدا ہوئے۔ تو وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ آپ دیکھیں انسان کس طرح کہاں سے اٹھتا ہے اور کہاں چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرشمے ہیں۔ اس میں کسی کی ذات پات یا کسی اونچ نیچ نہیں اللہ میاں دیکھتا۔ جس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو وہ کام لیتا ہے۔ تو لاہور میں جب ہم کی بات کرتے چلیں تو لاہور میں جو خوبصورت بلڈنگز ہیں، جو خوبصورت سڑکیں ہیں، سب سے پہلے تو ہم ہائی کورٹ کا نام لیں۔ اتنا خوبصورت ہائی کورٹ بنایا انہوں نے۔ پھر اس کے ساتھ جی پی او کی بلڈنگ لے، اتنی خوبصورت انہوں نے بنائی، ان کے زمانے کی بنی ہوئی ہے، ان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی۔ اس کے بعد آرٹ کونسل، پہلے یہ اسکول تھا، اب یہ یونیورسٹی بن گئی ہے، یہ بنایا انہوں نے۔ پھر عجائب گھر بنایا، پھر یونیورسٹی کی جو تعمیر تھی، اس میں بھی حصہ لیا انہوں نے۔ پھر یہ ایچ کالج میں بھی انہوں نے اس کی تعمیر کا ڈیزائننگ اور اس کی ساری پلاننگ ان کے ہاتھ میں تھی۔ پھر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ماڈل ٹاؤن کی جو سوسائٹی ہے، اس کے جو بیسک پلانر تھے یہ تھے کہ چاروں طرف گھر بنے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک بہت بڑی گراؤنڈ، ہر گھر کے باہر ایک درخت کا پودا، ہر سڑک کے ساتھ ساتھ درختوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ان کو کلچر سے میں تو ایگریکلچر سے بلکہ کہوں گا کہ ان کو شوق تھا ان کا۔ اور انہوں نے فاؤنٹین ہاؤس جو آج کل کہلاتا ہے، یہ ان کے دور کا بنا ہوا تھا، یہ انہوں نے بنوایا تھا۔ یہ بیوہ خاتون تھیں، جو ہندو بیوہ خاتون تھیں، ان کی رہائش کے لیے، تاکہ یہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی زمانے میں ہی انہوں نے ایک اور روایت رکھی کہ ہندوؤں کو دوسری شادی کرنے کے لیے الاؤ کروایا۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، پوری ان کے ہندو رسم کے خلاف یہ بات جاتی تھی۔ انہوں نے یہ جو ہے سر گنگا رام ہسپتال جو ہے لاہور میں، یہ بھی ان کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ وہاں ایک میڈیکل کالج بھی بنا ہوا ہے، جس کا نام آج کل فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے۔ یہ بھی فاطمہ جناح جو کالج ہے، یہ بنا ہوا ہے، یہ گنگا رام ہسپتال کا حصہ تھا۔ تو آپ اس طرح آپ ذرا غور کریں کہ کس طرح انہوں نے سیکریٹریٹ بھی بنایا۔ انہوں نے لاہور کی جو ٹھنڈی سڑک جسے لاہور کی کہتے ہیں، مال روڈ، اس کے ارد گرد جو درخت لگے ہوئے ہیں، جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں پرانی، وہ سب ان کے دور کی بنی ہوئی ہیں، جب وہاں یہاں کے چیف ایگزیکٹو تھے یہ انجینئرنگ کے۔ تو یہ بڑے خدا ترس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں بس انسانیت کی خدمت کا لکھا ہوا تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ لاہور میں کوئی فائنانس کا کوئی کالج نہیں ہے۔ انہوں نے فائنانس کالج کے لیے جگہ دی اور اپنے ایک گھر دیا، کوٹھی تھی ان کی، وہ دی، اس کا نام ہیلی کالج رکھا گیا۔ وہ آج کل پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
اور وہاں کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹاپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو بینکوں میں بڑے بڑے فائنینشیل اداروں میں کام کرتے ہیں. پھر اسی طرح انہوں نے منکمری ہے جو آج کل اسے سہیوال کہتے ہیں، وہاں 5,000 ایکڑ زمین انہوں نے اپنے آپ خریدی، اپنے پاس سے خریدی. وہاں نہری سسٹم بنایا، وہاں ریلوے کی لائنیں بچھائیں. اسی طرح انہوں نے شیخوپورہ میں بھی وہاں بھی پاسبل ڈیولپمنٹس کرائیں. اور خاص طور پہ فیصل آباد میں انہوں نے بہت ہزاروں ایکڑ زمین خرید کے اس کو کلٹیویٹ کیا، اس کو سرسبز کیا. وہاں اناج بونے کے ساتھ وہ بالکل ویران تھی، وہاں اناج بونا شروع ہو گیا. اور پاکستان جو لاہور تھا ایک بہت ہرا بھرا شہر بن گیا، اور بلکہ پورا پنجاب ایک ہرا بھرا شہر بن گیا. انہوں نے دہلی میں بھی گنگا رام ہسپتال بنایا. تو جب ہمارے لاہور کے گنگا رام ہسپتال کے بعد باہر ان کی ایک اسٹیچو بنا ہوا تھا، وہ مجھے بہت واقعہ، مجھے بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ کوئی آج سے 15-16 سال پہلے یہاں رائٹس ہوئے تو ان کے اوپر اس اسٹیچو کے اوپر لوگوں نے پتھر پھینکے، یہ کیا وہ کیا، رنگ لگایا. پھر پولیس نے تنگ آ کے گولیاں چلائیں، وہ زخمی ہو گئے. پھر وہی زخمی گنگا رام ہسپتال میں جا کے ان کا علاج ہوا. یہ تھی انسانیت. اس طرح کے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا دل تھا اور ایسی محبت تھی انسانیت کے لیے کہ، اور خاص طور پر کہ وہ کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جو ان کی آنکھ سے بچا ہو، اوجھل ہو. وہ جہاں بھی ان کو موقع ملتا وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. انہوں نے پٹھان کوٹ میں بھی کچھ ایگریکلچر کی انہوں نے لینڈ خریدی، وہاں انہوں نے اپنا نہری سسٹم بنایا، اور وہاں سے ایک سڑک بنائی گئی اور ریلوے لائن بھی بنائی گئی جو لاہور یہ پاکستان کے بارڈر کی طرف آتی تھی. اور اسی طرح انہوں نے اور بہت سے کام کیے. اور ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سر گنگا رام ہسپتال کا جو ٹرسٹ ہے وہ آج بھی جو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ تو دہلی میں ہے، لیکن وہ آج بھی جو وہاں پیسے جو اکٹھے ہوتے ہیں یہاں ہمارے ہسپتال کو وہ اس ٹرسٹ کی طرف سے آتے ہیں. کم آتے ہوئے زیادہ آتے ہیں لیکن وہ ابھی تک آتے ہیں. یہ ہیں سر گنگا رام ہسپتال کے بنانے والے. اور اس طرح کے لوگ بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں. پھر یہ لندن چلے گئے، وہاں کچھ بیمار ہو گئے. پھر 1927 میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کی جو ارتھی تھی وہ آدھی ارتھی ہندوستان میں لے گئے، آدھی لاہور میں لے آئے. فاؤنٹین ہاؤس ہے جو پہلے ہندوؤں کے لیے، وہ عورتوں کے لیے وہ ایک جگہ بنائی گئی تھی کہ جہاں وڈو خاتون رہتی تھیں، وہاں ان کو دفنایا گیا، اس کی راکھ کو دفنایا گیا. یہ تھی سر گنگا رام کی چھوٹی سی بایوگرافی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان بار بار نہیں پیدا ہوتے ہیں. اب بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا تو اس نے کچھ نہیں دیکھا. لاہور میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے اگر اس کو آپ دیکھیں یا کہیں پڑھیں تو آپ کو شاعر، ادیب، ہر جگہ جب وہ کہیں بھی اس کو ہم ہسٹری میں جاتے ہیں وہاں سر گنگا رام کا نام لیا جاتا ہے لاہور کے سلسلے میں. اور لاہور کے آس پاس کے جو تھے ضلع اور اس طرح کی جو لینڈ ڈیولپمنٹ میں انہوں نے بہت زیادہ حصہ کیا. اپنے پیسے سے وہ پیسہ خرچ کرتے تھے. اور وہ پھر اس کے بعد وہ ٹرسٹ کو اس کی آمدنی چلی جاتی اور وہ غریبوں میں تقسیم ہوتی. یہ تھی آج کی میری ایک چھوٹی سی سوانح عمری. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. میری طرف سے خدا حافظ. انشاءاللہ پھر میں دوبارہ اسی طرح کی کوئی اسٹوری لے کے آؤں گا. اللہ حافظ.